وہ سرخ جوڑے میں سج دھج کر مکمل دلہن بنی گمسم سی اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے برعکس اس کے مقابل بیٹھا خوشبوؤں میں رچا بسا شخص بے حد خوش تھا، گویا ساری کائنات اس کی مٹھی میں آ گئی ہو، جسے اس نے پل پل اپنے رب سے دعاؤں میں مانگا تھا۔ وہ آج اس کی محرم بنی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوش کن بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے واضح لگایا جا سکتا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا جب ان دونوں کے کانوں میں لوگوں کی چہمگوئیاں پڑیں۔ ایہان مرتضیٰ شاہ کے مسکراہٹ میں ڈھلے لب سکڑ گئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی مریم ایہان مرتضیٰ شاہ جو اپنی قسمت پر حیران تھی۔ اب اس کو ان چہمگوئیوں سے اتنا فرق نہیں پڑا تھا، پر پریشان کن تاثرات اس کے چہرے پر بھی تھے، کیونکہ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے، جن کو اپنی وجہ سے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر کو ایہان نے اپنے لیے طلاق یافتہ لڑکی ہی کیوں چنی؟ وہ تو کنوارا تھا، ماشاءاللہ سے اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ ارے اب میری سوہا کو ہی دیکھ لو، ہم اس کے لیے عالیہ سے بات کہنے والے تھے کہ ایہان کے لیے لے لے، ہماری ہونہار اور سگڑ بچی، اور بھی کتنے ہی رشتے آتے ہوں گے ایہان کے لیے۔ عالیہ شاہ کی دور کے رشتے دار تھی جو سٹیج کے قریب کھڑی اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا بھئی، ہمارا ایہان تو خوبصورت ہے، اس کے لیے تو رشتوں کی لمبی قطاریں لگی ہوں گی، پر اس نے سب کو چھوڑ کر ایک طلاق یافتہ لڑکی چن لی، اور عالیہ نے ایسا ہونے بھی دیا، وہ اپنے لیے طلاق یافتہ بہو لے آئیں۔ دوسری عورت بولی، سٹیج پر بیٹھی مریم کی والدہ ان کی باتیں سنتے پریشان ہوئی تھی، جب ان کو اپنی بائیں طرف سے مزید آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ارے مریم کا نصیب تو دیکھو، پہلے جہاں رشتہ ہوا تھا وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، جانے وہاں سے اس نے خوف کیا کھایا کہ خلا لے کر آ گئی، اور اب تو بڑے گھر کا وہ بھی خوبصورت لڑکا اس کے نصیب میں آیا، کہیں اب نہ طلاق لے کے واپس آ جائے۔ وہ عورت حسد بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے شوہر سے مریم نے خلا لی؟ دوسری عورت نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، خود خلا لی ہے، اللہ جانے اتنا اچھا تھا سب کچھ، پھر کیوں گھر واپس آ کر بیٹھ گئی یہ لڑکی؟ وہ عورت سر جھٹک کر بولی تھی۔ توبہ، کیسا زمانہ ہے، عورتیں خود خلا لیتی پھر رہی ہیں، ضرور اس میں مریم کی ہی غلطی ہوگی، یہ ہے ہی نہیں نبھا کر لے، وہاں اب نہ جانے یہاں کیا کرے، کچھ دنوں بعد پھر سے وہی سب نہ سننے کو ملے۔ تیسری عورت نے ساتھ کھڑے ہوتے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جن کو دیکھتی مریم کا گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کی گود میں بڑے کلچ میں رکھے دونوں ہاتھ کانپنے لگے۔ ایہان نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ مریم نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس نے آنکھیں جھپکاتے اپنے ساتھ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ مریم سر جھکاتے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ ایہان کی رگوں میں سکون سا اترا تھا، بالآخر اس کی محبت اس کے ساتھ تھی، تو وہ کیوں لوگوں کی فضول گوئیاں سنتی؟ اس نے سامنے دیکھا تو عالیہ شاہ اور مرتضیٰ شاہ دونوں مہمانوں کو ہینڈل کر رہے تھے، جن کے فضول سے سوالات ان دونوں کو بھی غصہ دلا رہے تھے۔ ایہان کو عالیہ شاہ نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا کہ تم ہال میں کوئی تماشا نہیں کرو گے، لوگوں کا کیا ہے، وہ باتیں بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے، ہمیں انہیں اگنور کرنا ہے۔ پر اب سب کچھ اس کی برداشت سے باہر جا رہا تھا۔ مرتضیٰ شاہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ اس کی حالت سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے عالیہ شاہ کو اپنے پاس بلاتے انہیں رخصتی کے لیے کہا تھا، لیکن مرتضیٰ ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ عالیہ شاہ نے پریشانی سے کہا، کوئی بات نہیں عالیہ، آپ ایہان اور مریم بیٹی کو بھیج دیں، دیکھیں کھانا لگنا شروع ہو چکا ہے، اور آپ ایہان کو جانتی ہیں، وہ جتنا یہاں رہے گا اتنا ہی ٹینس ہوگا، اور پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مرتضیٰ شاہ نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں رابعہ بہن سے بات۔ عالیہ شاہ اس بات میں سر ہلاتی سٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پریشان بیٹھی مریم کی پیشانی چومتی اسے تسلی دی، پھر رابعہ بیگم سے بات کی، جنہوں نے لمحے کی بھی دیر کے بنا رخصتی کی حامی بھرتی تھی۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ لاتے عالیہ شاہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لوگ اپنے کھانے پینے میں مصروف تھے،
تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر بھی اتنا غور نہیں کیا تھا، جبکہ ان کی چاند سورج کی چمکتی جوڑی کو حاسد نظروں سے ضرور دیکھ رہے تھے۔ احان بلا جھجک اس کا ہاتھ پکڑے اس کو سہارا دیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ باہر جاتے ہی رابعہ بیگم اس کے گلے لگتی رونے لگی تھی۔ مریم کی آنکھیں نم ضرور ہوئی تھی، پر وہ خود پر بے حسی طاری کر گئی تھی۔ رابعہ بیگم کو خاموش کرواتے وہ کار میں بیٹھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے احان نے بھی رابعہ بیگم کو خدا حافظ کہا۔ عالیہ شاہ اور رابعہ بیگم کے دیکھتے دیکھتے ان کی کار دور ہوتی گئی۔ رابعہ شاہ جانتی تھی احان مریم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ جانے والا، اس لیے انہوں نے اس کو کہا تھا وہاں پہنچ کر انہیں بتا دے۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ پہنچے تو احان نے خود اس کی طرف جاتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اسے سہارا دیتے کار سے باہر نکالا تھا۔ مریم کو روم میں چھوڑتے وہ باہر نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ارے آپ ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ چینج کر لیں، اتنا ثواب کو اریٹیٹ نہیں کرا؟ احان اس کو ابھی تک انہی کپڑوں میں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہوتا ٹرے ٹیبل پر رکھتا، اس کے پاس پہنچتا حیران کن لہجے میں تھا۔ جی؟ مریم مختصر سا جواب دیتی بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آتے اپنی پنس نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو اس طرح ہلکان ہوتے دیکھ کر احان مدھم سا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آئینے میں مریم نے اس کا عکس دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ احان نے باری باری اس کے دوپٹے میں لگی پنس نکالی۔ دوپٹہ احان کے قدموں میں گرا تھا۔ مریم اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی انجانے میں ہی سرخ پڑی تھی۔ احان نے اس کے ہار کی ڈور ڈھیلی کی، ہار اس کی گردن سے نکالتے وہاں اپنا لمس چھوڑا تو مریم گھبراہٹ کا شکار ہوتے کانپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے احان نے باری باری اس کے جیولری نکالتے اپنا عمل دہرایا تو مریم کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ احان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اس کے عمل پر احان مسکرایا تھا۔ اس کے لرزتے ہونٹ احان کا ضبط آزما گئے تھے۔ وہ خود پر ظلم کیے بنا ہی اپنے دل کی خواہش اس پر جھکتا ہوا پوری کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا تو مریم اس کے کندھے پر سر ٹکاتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ احان نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ فریش ہو کر آ جائے، کھانا کھاتے۔ احان نے سرگوشی کی تو مریم نے پیچھے ہٹتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا تھا۔ احان نے بے ساختہ آگے بڑھتی اس کی آنکھوں کو معتبر کیا۔ مریم جھمتے ہوئے پیچھے ہٹتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ احان مسکراہٹ دباتے پیچھے ہٹا تو وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر وہ سمپل سے سوٹ میں تھی۔ احان نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھی۔ احان نے پہلا نوالا بناتے اس کی طرف بڑھایا تھا جس کو وہ خاموشی سے لے گئی۔ سارا کھانا احان نے اسے کھلایا تھا۔ وہ بس اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ظالم بیوی، ایک بار نہیں پوچھا کہ احان آپ کو تو نہیں کھانا؟ احان نے اس کو گمسم بیٹھا دیکھ کر شکوہ کیا۔ جی؟ مریم نے حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا خیال نہیں آیا نا آپ کو؟ احان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ احان اس کو سفید پڑتے دیکھ کر بولا، مجھے ان گالوں پر لالی ہی اچھی لگتی ہے۔ احان نے اس کو اپنے قریب کھینچتے اس کی دونوں گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی تو مریم کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ مریم؟ احان نے گمبھیر آواز میں پکارا۔ مریم نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں، شروعات کرنے سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کریں گی نا میرے ساتھ؟ احان نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ وضو کریں، میں یہ رکھ کر آیا۔ احان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو مریم واش روم کی طرف بڑھ گئی اور احان کھانے کی ٹرے اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ واپس آیا، اسی پل مریم واش روم سے باہر نکلی تھی۔ احان مسکراتا ہوا وضو کرنے چلا گیا۔ اس کے آنے تک مریم رینک سے جائے نماز اٹھائے بچھا چکی تھی۔ احان کی جائے نماز سے تھوڑا پیچھے اپنے لیے بچھاتے وہ کھڑی ہوئی تو احان بھی جائے نماز پر آ ٹھہرا۔ دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی جب احان بلا جھجک اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مریم نے آنکھیں کھولتے سر جھکائے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر احان مسکرایا تو وہ گڑبڑائی ہوئی اپنی دعا پوری کرنے لگی۔
جتنی دیر وہ دعا مانگتی رہی ایہان اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کے فارغ ہوتے ہی کھڑا ہوتے اس کے آگے ہاتھ بڑھا گیا تھا، جس کو پکڑتے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، جائے نماز تہہ لگاتے ریک میں رکھے، جب اچانک ہی وہ ہوا میں جھول گئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ایہان نے اسے اٹھائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں تیزی سے جھکاتی اس کے کندھے سے شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کے ایہان اسے بیڈ پر لے آیا۔ اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس کے اوپر آتا، وہ اس کے ایک ایک نقش حفظ کرنے لگا تھا۔ مریم کی جان تب ہوا ہوئی جب اس کا لمس اس نے اپنے ایک ایک نقش پر محسوس کیا تھا۔ ایہان نے اوپر اٹھتے اپنی شرٹ نکالتے واپس اس کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے پڑی ہوئی تھی۔ جتنا آپ کو دیکھتا اتنی ہی محبت آپ سے بڑھتی جاتی ہے مریم، پتہ نہیں آپ نے کیسا جادو کیا ہے مجھ پر۔ ایہان نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ مریم مجھے اجازت ہے ہم دونوں کو مکمل کرنے کی۔ اس کو خاموش دیکھتے ایہان نے دوبارہ کہا تھا۔ مریم کی گرفت اس کے برہنہ کندھے پر مضبوط ہوئی تھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ایگری نہیں ہیں تو میں پیچھے، ایہان بول رہا تھا جب اس کے سینے سے لگتے مریم نے بنا کچھ کہے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ جب اس نے یہ نکاح سچے دل سے قبول کر لیا تھا تو پھر پیچھے باقی کیا رہ جاتا۔ ایہان نے متبسم انداز میں اس پر جھکتے اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بھیگتی رات کے ساتھ وہ اس کو مکمل طور پر باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، اور مریم اس کی شدتوں میں بھیگتی اپنی قسمت پر ہی نازاں تھی۔ ایہان وہ شخص تھا جس کے منہ پر صاف انکار کرتے اس نے ایہان کی سچی محبت کو ٹھکرایا تھا، پر ایہان نے اپنا بدلہ لینے کی جگہ اپنی محبت کو چنا تھا۔ اس نے آج لمحہ بلمحہ مریم کو اپنی محبت میں بھگاتے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ نیا سویرا آیا جو مریم کی زندگی میں بھی روشنی لے آیا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی روشنی ان دونوں پر پڑی تھی، جہاں مریم اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں موجود تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تھی، خود کو ایہان کے حصار میں دیکھتی وہ شرم سے سرخ پڑتی، تیزی سے اس کی باہوں سے نکلتی اپنے کپڑے لیے فریش ہونے جا چکی تھی۔ ایہان سورج کی کرنوں کی تپش سے اٹھا تھا، اپنے قریب اس کو نہ پاتے وہ بدمزہ ہوا۔ جب شاور کی آواز آنے لگی وہ بلینکٹ پیچھے کرتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ جب بیڈ پر لگے داغ اس کے وجود کو شل کر گئے، وہ حیران ہوتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسی وقت مریم واش روم سے باہر آئی تھی، وہ ایہان کو ایک ہی جگہ پر شل کھڑے دیکھ کر حیران ہوتی اس کے برابر میں آئی تھی۔ بیڈ پر نظر پڑی تو اس نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب ہونا ہی تھا، لیکن ایہان کو دیکھتے اس پر فطری جھجک اور شرم و حیا ضرور طاری ہوئی تھی، جس کو وہ اس سے چھپانے کی کوششوں میں تھی۔ مریم یہ، ایہان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے حیران ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایہان یہ دن تو ہر کنواری لڑکی کی زندگی میں ایک نہ ایک دن آنا ہی ہوتا ہے، مریم کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بولی، لیکن یہ تو بس وہی جانتی تھی کہ وہ کیسے خود پر قابو پائے کھڑی تھی۔ اس کی شرم و حیا پر گزرا وقت حاوی ہوا تھا، اس کی اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ پر آپ کی تو پہلے شادی، ایہان ابھی بول رہا تھا جب اس نے خاموش کروا دیا۔ ایہان ایسا کچھ نہیں تھا، وہ شادی نہیں تھی، وہ اس کے لیے کھیل تھا جو اس نے اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے کھیلا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کیے بمشکل بول رہی تھی، لیکن بول رہی تھی، اسے سب کچھ سچ بتا رہی تھی، اپنے محرم کو خود پر گزری ہر ایک بات بتا چکی تھی، جس کو سنتے ایہان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس سے 5 ماہ کے لیے بھی غافل ہوا تو کیوں ہوا تھا؟ یہ اسے اپنی ہی سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ وہ کشش کے ساتھ بیٹھی لیکچر لینے میں مصروف تھی جب اس کو مسلسل خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ وہ انجان نہیں تھی سب سے، وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے اور کس نظر سے اسے دیکھ رہا ہے، پر اس کی خاموش نظروں کے جواب میں اس نے کبھی ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ابھی بھی وہ کشش سے باتوں میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے بینچ پر بیٹھا ایہان مرتضیٰ شاہ مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں اسے لیے بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کو گھورتی ہوئی ایک دم سے پلٹ کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا سا گیا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال گیا۔ کیا مسئلہ نہیں ہے یہ پوچھیں آپ؟ ایہان اس کو اپنی محبت بھری نظروں کے حصار میں لیے جان وار دینے والے انداز میں بولا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں،
ایہان شاہ مریم نے غصے سے کہا۔ اس کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ غلطی سے بھی اپنے دل کے حالات نہ بدل بیٹھے، پر یہاں تو اس کے سامنے ڈھیٹھوں کا سردار تھا۔ آپ کو کس نے کہا میں آپ کو گھورا تھا؟ آپ جانتی بھی ہیں گھورنا کسے کہتے ہیں؟ ایہان نے پٹ سے جواب دیا۔ ایہان کے جواب پر اس کے ساتھ بیٹھا فیضی اور مریم کے ساتھ بیٹھی کشش دونوں اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ اگر اب مجھے تمہاری نظریں خود پر محسوس ہوئیں تو میں میم کو آپ کی شکایت کر دوں گی، مریم نے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دی تھی، پر وہاں کہاں اس کی دھمکی سیریس لی گئی تھی۔ کر دیں، میں چاہتا ہوں میم کو پتہ چلے اور میں لیکچر کے دوران بھی آپ کو دیکھتا رہوں، ایہان نے اس کی انگلی کے ساتھ انگلی پھنساتے ہوئے کہا۔ مریم نے اس کی انگلی ٹچ ہوتے ہی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو ایہان اپنے چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ سجائے واپس اس کو دیکھنے میں مصروف ہوا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اتنے میں ہی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے تو ایہان کو بھی مجبوراً اس پر سے نظریں ہٹانی پڑی۔ وہ سب کے سیدھے ہو کر بیٹھتے سر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو رابعہ بیگم اس کو موبائل پر بات کرتی ہوئی نظر آئیں۔ یقیناً اس کی خالہ سے ہی باتیں کر رہی تھی، جس کو سمجھ تھی وہ ان کے اشارے سے ہی سلام کرتی اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی۔ جاتے ہی وہ سو گئی۔ کافی دیر سونے کے بعد وہ شام میں اٹھی تھی جب اسے باہر سے اپنے بھائی بہن اور اپنے بابا کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے واش روم میں گھسی تھی۔ فریش ہوتے باہر تو اپنے بابا قدیر صاحب کے پاس بیٹھی ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ قدیر صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ قدیر صاحب مزید اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ رہے تھے، جس کے وہ چھوٹے چھوٹے جواب دے رہی تھی۔ تبھی کھانا لگ گیا۔ رابعہ بیگم نے ان سب کو آواز دی تو وہاں پہنچ گئے۔ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت ہی اس شرط پر ملی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا مان رکھے گی، کہیں اور اپنے دل لگاتے وہ ان دونوں کو شرمندہ نہیں کروائے گی۔ وہ بھی اپنے والدین کے حکم پر سر جھکا گئی تھی۔ تب تک سب ٹھیک تھا جب تک ایہان نہیں تھا۔ وہ جتنا بھی ایہان سے دور رہ لیتی، اس سے کرخت لہجے میں بات کر لیتی، پر ایہان نے کبھی پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا تھا۔ اوپر سے اسے اس نے محبت سے دیکھنے کے علاوہ کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ وہ ایہان پر غصہ کر لیتی تھی، لیکن ایہان کی محبت اب اسے زیر کرنے لگی تھی۔ وہ چاہے کتنا بھی خود کو سمجھا لیتی، لیکن ایہان کا وہ محبت پر انداز اسے اپنی جانب کھینچنے لگا، جس سے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ خود سے ہی بھاگنے لگی۔ ایہان کو وہ ہر طرح سے منع کر چکی تھی، لیکن اگر اس نے کبھی منہ سے اظہار نہیں کیا تھا تو اس کے عمل واضح کرتے تھے، جو اس کو بوکھلانے پر مجبور کرتے تھے۔ یہاں اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کینٹین پر رش دیکھتے اس نے کشش سے پوچھا۔ اس نے یونیورسٹی پہنچتے ہی کشش کا میسج دیکھا تھا، جس نے فرسٹ لیکچر آف ہونے کا بتاتے ساتھ ہی اس کو کینٹین آنے کا کہا۔ وہ سیدھا کینٹین کی طرف گئی۔ وہاں اتنے اسٹوڈنٹس کو جمع دیکھتے بامشکل کشش کو ڈھونڈتے وہ اس تک پہنچی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کا پہلا سوال یہی تھا، ارے بہت مزہ آنے والا ہے، تمہارے ہیرو کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دیکھنا تم ایہان ہی جیتے گا۔ کشش چہک کر بولتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اس کو اپنے ساتھ لیے آگے آ گئی تھی، جہاں سے سامنے کا منظر واضح ہوا تھا۔ ایہان ایک چھوٹے ٹیبل کے گرف کرسی پر بیٹھا، اس کے مقابل ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کا لڑکا تھا۔ وہ دونوں پنجہ لڑا رہے تھے۔ وہاں کھڑے آدھے سے زیادہ لوگ ایہان کا نام پکارے تھے تو باقی دوسرے لڑکے کا۔ دونوں ہی اپنا اپنا مکمل زور لگا رہے تھے۔ وہیں مریم نے غور سے ایہان کو دیکھا، جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ایک بازو فولڈ کیے وہ اپنی کمر سے لگائے ہوئے تھا اور دوسرے سے وہ مقابل کے ہاتھ میں ہاتھ پھنسائے اس کو ڈھیر کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ میرا ہیرو نہیں ہے، مریم نے غصے سے کہا تھا۔ کشش کے چھیڑنے پر وہ چڑی تھی۔ اچھا کلاس فیلو تو ہے نا، کشش جان چھڑانے والے انداز میں بولتی سامنے دیکھنے لگی تو مریم بھی اسے اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ جب اسے بازی دوسرے لڑکے کی طرف جاتی دکھائی دی، نہیں، اس کے لب بے ساختہ پھڑ پڑائے تھے۔ دل نے بے اختیار دعا کی کہ وہ جیت جائے۔ ٹھیک اسی وقت ایہان کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ مکمل طاقت لگانے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہاتھ ابھی تک دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ یو کین ڈو اٹ، مریم کے لبوں نے بے آواز پھڑپڑاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تھا۔
وہیں دوسری جانب بیٹھا ایہان اس کے لبوں کی جنبش سمجھ گیا تھا۔ یوں ہی تو نہیں کہتا تھا کہ وہ اس سے عشق کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ تو پھر اس کے لبوں کی حرکت پڑھنا تھا جن کو وہ بآسانی پڑھ چکا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب ایہان نے اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے اپنے مقابل بیٹھے لڑکے کا ہاتھ نیچے ٹیبل سے ٹکراتے مقابلہ جیت لیا۔ ایہان کے نام کی ہوٹنگ ہونے لگی۔ شرط کے مطابق اب عمار ایہان کی کار یہاں سب کے سامنے واش کرے گا۔ ایہان کا دوست فیضی ہنستے ہوئے بولا۔ عمار تنفر سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ آسانی سے جیت جائے گا، اس لیے اسے چیلنج دے بیٹھا تھا، پر اب خود پھنسنے پر اسے سامنے بیٹھے ایہان پر تاؤ آ رہا تھا۔ ہر طرف شور ہلہ گلا تھا، لیکن ایہان کی نظریں صرف دشمن جاں پر ٹکی تھی جو اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے تھی۔ کشش چلو ختم ہو گیا سب، وہ جیت گیا، اب چلو یہاں سے کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ کشش کو ڈپٹتی ہوئی بولی۔ اس کو لگ رہا تھا اگر وہ مزید کھڑی رہی تو ایہان کی نظریں اسے زمین میں گاڑ دیں گی۔ رکو نا مریم تھوڑی دیر، ابھی تو عمار کی سزا دیکھنی ہے، کشش نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، چلو۔ وہ اس کو کھینچتی ہوئی لے گئی، اس کے پیچھے ہی ایہان بھی نکل گیا تھا، جبکہ فیضی اور ایہان کے مزید دوستوں نے عمار کو گھیر لیا تھا۔ یونی کی بیک سائڈ پر لے جاتے انہوں نے ایہان کی مرسڈیز اسے اچھے سے صاف کروائی تھی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے وہ اپنی عزت کا فالودہ ہوتے دیکھ بہت کچھ سوچتا ہوا خاموش رہا تھا، کیونکہ وہ ایہان کی نظریں کہیں اور محسوس کر چکا تھا، یا یوں کہا جائے وہ ایہان کی کمزوری ڈھونڈ چکا تھا۔ تو بہتر ہوگا مریم، ایہان نے کلاس تک پہنچنے سے پہلے اسے جا لیا۔ مریم رک گئی، اس کے ساتھ کشش بھی تھی جو ایہان کو آتے دیکھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ مریم کی ٹانگیں لرزنے لگی، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، جانے کون سی قوت تھی جو اس کو وہیں کھڑا رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ایہان نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا، تو مریم خود کو سنبھالتے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مریم، میں تم سے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا، بیچ میں ہی رک گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا۔ مریم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ول یو میری می؟ ایہان نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاں سے اکا دکا سٹوڈنٹس گزر رہے تھے جو ایہان اور مریم کو دیکھتے رک گئے۔ مریم نفی میں سر ہلاتے اس کی بے تاثر نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ایہان خجالت سے کھڑا ہوتا خود بھی کلاس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے اچانک پرپوزل کی وجہ سے وہ ایسا کر گئی ہے۔ ایہان کلاس میں داخل ہوا تو وہ بھی کشش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتا اس کو دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ کشش نے ایک نظر ایہان کو دیکھا، وہ پلٹتی ہوئی واپس متوجہ ہوئی جہاں سر کلاس میں داخل ہو رہے تھے۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی جب ایہان اس کے قریب پہنچا تھا۔ مریم، میری بات، ایہان نے کچھ کہنا چاہا۔ مسٹر ایہان، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، لحاظ بہتر ہے آپ مجھ سے دوری اختیار کر لیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ایہان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیوں اس کی محبت سمجھ کر بھی ظالم بنتی اس کو انکار کر رہی تھی؟ اتنے میں ہی اس کے قدیر صاحب اپنی کار میں آتے نظر آئے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے ان کو دیکھتی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ایہان کی نظروں سے اس کی آنکھوں کی چمک چھپی نہیں رہی تھی۔ اس نے دل گرفتہ نظروں سے مریم کو دیکھا۔ وہ اپنے لیے بھی اس کی آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ اس کی حسرت ہی رہ جانے والی تھی۔ میرے اللہ اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی، پر اس کی دعا ادھوری تھی۔ وہ دور تک جاتے ان کی کار دیکھتا سر جھٹکتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس نے جو مریم کو پرپوز کیا تھا وہ سب بلا ارادہ تھا، جانے وہ کس کیفیت میں گرفتار ہوتا وہ سب کہہ گیا، جبکہ وہ جانتا تھا ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ ایک دم سے اس کے سامنے جاتے وہ اس کو پرپوز کر گیا۔ اسے مریم کا ریئیکشن اپنی جگہ صحیح لگا تھا، پر وہ یوں واپس تو نہ بھاگتی۔ اس کا دل بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا، پر غلط طریقے سے نہیں، وہ اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتا ہوا گھر پہنچا۔ وہ سب لوگ سر کو سن رہے تھے جو پروجیکٹ کے لیے ان سب کے گروپس بنا رہے تھے۔ مریم اپنا نام ایہان کے ساتھ سنتے شوق میں گئی تھی۔ وہی شوق ایہان کو بھی لگا تھا۔ اس کا دل کیا تھا سر کو تمغے سے نوازے جنہوں نے مریم کا اس کا ایک گروپ بنایا۔
اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی، وہیں کشش کا گروپ کسی اور لڑکی کے ساتھ بنا تھا۔ وہ دونوں دوستیں اداس سی ہو گئی۔ سر نے سب میں ٹاپکس ڈیوائیڈ کیے اور چلے گئے۔ مریم اور کشش بھی کلاس سے باہر نکل گئی۔ مریم گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، کشش کینٹین چلی گئی۔ اس کو گراؤنڈ میں دیکھتے ایحان اس کے پاس جا پہنچا۔ ایحان نے اس کو گمسم بیٹھ کر دیکھا تو گلا کھنکارتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں، مزید ہم پھر سر سے بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ایحان نے اس کو دیکھنے پر سنجیدگی سے کہا تو مریم اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہمیں سب سے پہلے لائبریری جانا چاہیے، مریم نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایحان نے پھرتی سے اٹھ کر سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، جس کو اگنور کرتے وہ خود اٹھی۔ ایحان اپنا منہ سا لے کر رہ گیا، اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنا سامان اٹھاتے کشش کو میسج کرتی وہ ایحان کے ساتھ ہو لی۔ وہ دونوں پہلے ہی لائبریری گئے تھے، وہاں سے انفارمیشن لیتے ان لوگوں نے جا کر سر سے ڈسکس کیا جنہوں نے ماڈل بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اسٹور روم سے ان کی ضرورت کا سامان مل جائے گا، جس پر یہ سب انہوں نے 3 گھنٹوں میں کیا۔ ایحان تو اس کے ساتھ بہت خوش پھر رہا تھا۔ مریم نے اپنے بابا کو جو ٹائم دیا تھا وہ ہو چکا تھا، اس لیے اسٹور روم جانے کا فیصلہ کل پر چھوڑ دے۔ وہ ایحان کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ایحان بھی گیٹ تک اس کے ساتھ آیا تھا۔ مریم چلی گئی تو وہ بھی اپنی کار لیتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کل میرے ایک دوست آ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہوگی۔ قدیر صاحب نے رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھتے ان سب کو آگاہ کیا تھا۔ رابعہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کے دوستوں نے کبھی بھی گھر کا رخ نہیں کیا تھا، پھر کل کس وجہ سے آ رہے تھے؟ یہی سوال سب بچوں کے چہرے سے بھی نظر آ رہے تھے، جس پر قدیر صاحب ہنستی ہیں۔ ارے بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مریم کے لیے آ رہے، قدیر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت واضح ہوئی تھی۔ وہ لوگ کل مریم کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ مریم کو انہوں نے خالد صاحب کے فنکشن پر پسند کیا تھا، شاید منگنی کر کے ہی جائیں گے، تو آپ سب اس لحاظ سے تیار رہیے گا۔ قدیر صاحب اس بار قدرے سنجیدگی سے بولے تھے، لیکن اتنی جلدی ہم کیا کچھ کریں گے؟ اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ رابعہ بیگم پریشان ہوئی۔ بیگم سب ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، میں ہوں، سارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے جس کو بلانا ہے صبح وقت پر سب کو بلا لیجئے گا۔ قدیر صاحب پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ یاہو، گھر میں فنکشن ہوں گے؟ مریم کے دونوں چھوٹے بہن بھائی خوشی سے چہکے تھے۔ مریم جو کب سے ہونک بنی قدیر صاحب کو سن رہی تھی، وہ ہوش میں آئی۔ پر بابا، مریم نے کچھ کہنا چاہا تھا، وہ اتنی جلدی یہ سب سن نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سامنے ایحان کا عکس لہرایا تھا، وہ بری طرح لرزی تھی۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی، لیکن وہ اچھی بیٹھی تھی، اپنے والدین کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ کیوں ان کا اعتبار کھو دیتی جب اس کی طرف سے کچھ تھا ہی نہیں؟ تو وہ اپنے ماں باپ کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بولتے بولتے رک گئے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے مریم؟ قدیر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بابا، لیکن میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، میری پڑھائی مکمل ہو جاتی ایک بار، مریم نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ تو سب اس کی خود کی طرف دیکھنے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ ایک طرح سے اچھا ہی تھا، شاید ایحان اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کو کتنا بڑا زخم دینے والی تھی۔ بیٹا، ابھی صرف رشتہ طے ہو رہا ہے، شادی آپ کے فائنلز کے بعد، کیا آپ نہیں چاہتی؟ قدیر صاحب نے اس کو اپنے پاس بلاتے ہوئے اس کے گرد حصار بناتے ہوئے کہا۔ یہ ان کا دیا ہوا مان ہی تو تھا جو اس نے ان کے سامنے یہ سب کہہ دیا تھا۔ جی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پھنی پھنسی آواز میں بولتی ان کے سینے سے لگے۔ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے تو وہ خود بھی قاصر تھے، جو ہاں کرنے کے بعد سے تڑپ رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، رشتے والے رات کو آنے والے تھے۔ رابعہ بیگم نے اسے روکا تھا، لیکن پروجیکٹ پر کام کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے انہیں منا لیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے رات کو آنا تھا، اس لیے اس کو رابعہ بیگم نے منع نہیں کیا۔ یونیورسٹی جاتے کلاس کے باہر ہی اس کو ایحان مل گیا تھا، جس کا کہنا تھا سب اپنے پروجیکٹ میں بزی ہیں، اس لیے ان کے سب لیکچرز آف ہو چکے ہیں۔ یہی بات کشش نے بھی اسے میسج پر بتائی تھی، جس کی وجہ سے وہ مطمئن سی اس کے ساتھ اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ رابعہ بیگم نے تاکید کی تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے، وہ بھی جلدی جانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے لیکچر آف ہونے پر شکر ادا کرتی وہ وہاں پہنچی۔
وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ حیران رہ گئے۔ ہر جگہ دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ انہیں بہت مشکل سے اپنے کام کا سامان ملا تھا۔ اب بس آخری باکس تھا جو ایک وارڈروب کے اوپر تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف بڑھے تھے۔ باکس کافی اونچائی پر تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ جب ایہان اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ باکس ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چھوٹتے اس کے سر پر گرا تھا، جس کی ساری گرد ایہان کے سر اور چہرے پر تھی۔ ایہان نے شوق ہوتے وہ باکس اپنے سر سے نیچے اتارا، اس کی طرف دیکھا تھا۔ او ایہان! اس کو بھوت بنے دیکھ کر وہ ہنستی چلی گئی۔ ایہان نے شوق کیفیت میں اس کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں اسٹک ہوئے اس کو اپنی محبت بھری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جب اچانک وہ ہوش میں آتی سیدھی ہوئی تھی۔ سو سوری، اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ ایہان نے مسکراتے ہوئے اس سے فاصلے پر ہوتے اپنا سر جھاڑا تھا، پھر اپنے کپڑے، تبھی اس نے ایہان کے سامنے رومال کیا۔ ایہان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کے چہرے پر، مریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس رومال سے ایک بار پھر سے اس کے سامنے کیا، جس کو ایہان تھام گیا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے رومال اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ مریم ارد گرد سامان دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پاؤں پر کچھ نرم سا احساس ہوا۔ سر جھکا کر دیکھا تو چوہا آ گیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اپنا پیر پٹکتی تھر تھر کانپتی ایہان کے بازو سے جا لگی۔ اس کی کپکپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ ایہان کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا اپنی مٹھیاں بھینجتے خود کو اس کے گرد حصار قائم کرنے سے روک گیا تھا۔ مریم کیا ہوا ہے؟ ایہان نے اپنی حالت پر قابو پاتے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ چوہا، مریم نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ واپس اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ ریلیکس مریم، وہ جا چکا ہے، ایہان نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں ابھی تک بنچی ہوئی تھی تو مریم نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے سر پیچھے کیے، اس طرف دیکھا تھا جہاں چوہے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایہان کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن سن کر اسے اب محسوس ہوا تھا کہ وہ بے دہانی میں ایہان کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹنے لگی تھی جب اس کا پیر سلپ ہوا تھا۔ ہاں، اس کی چیخ بے ساختہ نکلی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ایہان نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت بنائی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ کچھ پل کے لیے دونوں ہی ہوش و حرص سے بیگانہ ہوتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے تھے، پر مریم جلد ہی ہوش میں آتی اپنی آنکھیں پھیر گئی۔ مریم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کریں۔ ایہان نے اس طرح اس پر گرفت جماتے اس کو سیدھا کھڑا کرتے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ایہان، میں چاہ کر بھی آپ کو ہاں نہیں کر سکتی، میں اپنے بابا کی پسند سے ہی نکاح کروں گی۔ ہمارے ہاں اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ مریم نے نفی میں سر ہلاتے ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ایہان نے نفی میں سر ہلایا۔ مریم، میں آپ کے بابا سے بات کروں گا، اپنے موم ڈیڈ کو بھیجوں گا۔ ایہان نے التجا کی تھی۔ وہ حلال اور جائز طریقے سے اسے پانا چاہتا تھا۔ نہیں، بہت دیر ہو چکی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مریم نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے چاہ کر بھی اپنی آج ہونے والی منگنی کا نہیں بتا پائی تھی۔ ایہان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک بار وہ ہاں تو کرتی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا، لیکن اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آخر یہ بات کیوں کہہ کر گئی تھی؟ یہی بات ایہان کو ٹھٹکا رہی تھی، دل میں کسک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ گھر پہنچی تو سبھی انتظار میں تھے۔ رابعہ بیگم نے تیزی سے اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیجا، کیونکہ ان لوگوں کا فون آیا تھا کہ وہ نکاح کر کے ہی واپس آئیں گے۔ کشش بھی اس کے ساتھ ہی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ کشش نے اسے تیار کیا۔ اس نے میسج کرتے مریم کے نکاح کا فیضی کو بتایا، جس نے ایہان کو بتانے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا وہ اگلے ہفتے ہی رخصتی چاہتے۔ مریم کی پڑھائی وہ کسی طور پر نہیں روکیں گے، اس لیے وہ لوگ انکار نہ کر پائے۔ قدیر صاحب نے بنا اس کی مرضی جانے ہاں کر دی۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باہر سٹیج لگ چکا تھا، سب لوگ آ گئے تھے، لڑکے والے بھی آ چکے تھے۔ لڑکا سٹیج پر بیٹھا تھا، درمیان میں پردہ حائل تھا، جس کے پار کشش اور اس کی کزنز نے مریم کا لا کر بٹھا دیا۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف نہیں تھا، دونوں کا رخ سامنے انٹرنس کی طرف تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے دلہے سے پوچھا،
اس کے بعد اس کی طرف آئے تھے۔ مریم قدیر ولد قدیر احمد، آپ کا نکاح جلال افندی ولد فیروز افندی سے بما حق مہر 1,00,000 طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ تھے یا سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھی ضرور تھی پر رکی نہیں تھی۔ جواب دو بیٹا، قدیر صاحب نے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے پوچھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آخری بار کہتے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی، جہاں احان مرتضیٰ شاہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں جاتی دیکھ رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا واقعی اس کا دل بنجھ ہو جائے گا۔ احان نم آنکھیں اپنی آستین سے صاف کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کے نکلتے ہی مریم ڈھہ گئی۔ قدیر صاحب تیزی سے اس کو اندر لے گئے۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے بتایا کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ قدیر صاحب اور رابعہ بیگم نے باہر مہمانوں کو سنبھالتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہی سب مہمان اور لڑکے والے جا چکے تھے۔ وہ سب لوگ بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جب اسے فیضی کا میسج شو ہوا تھا۔ اس کا میسج پڑھتے ہی احان کے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر بھاگا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھتے اس نے قدیر ہاؤس کا رخ کیا، جہاں اس کی چمک دمک احان جو مزید ویران کر گئی تھی۔ وہ اسی وقت اندر داخل ہوا جہاں مریم نے شرعی طور پر 3 بار قبول کہا تھا، اور وہ وہیں احان مرتضیٰ شاہ کی جان نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بے اختیار بڑھتی چلی گئی۔ احان نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہاں سے باہر کا رخ کیا۔ وہ کار بھگاتا ہوا اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ گہری رات تھی۔ عالیہ شاہ اور مرتضیٰ شاہ سو رہے تھے، ورنہ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر جان نکل جاتی ان کی۔ احان کیا ہوا تمہیں؟ عالیہ شاہ تڑپتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ وہ کل رات سے ہی بخار میں پھنک رہا تھا۔ عالیہ شاہ اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھتے ان کا دل نکلنے کے در پر تھا۔ مام، احان نے بند آنکھوں کے ساتھ انہیں پکارا۔ میری جان، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عالیہ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نم لہجے میں کہا تھا۔ احان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے والدین کے بہت زیادہ کلوز تھا۔ مام، مجھے وہ چاہیے۔ احان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھا تھا۔ کیا چاہیے احان؟ عالیہ شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل کان سے لگاتے انہوں نے مرتضیٰ شاہ کو اطلاع دی تھی۔ مام، وہ مجھ سے محبت کرتی، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ احان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا، اس لیے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ احان، میرے بچے کون ہیں وہ مجھے بتاؤ، تمہاری موم اس کو تمہارے لیے لے آئیں گی۔ عالیہ شاہ نے نم ہوتے لہجے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ میرو، احان بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ مرتضیٰ شاہ بکھلائے ہوئے وہاں داخل ہوئے تھے، جن کی آواز میں عالیہ شاہ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سن نہیں پائی تھی۔ بہت تیز بخار ہے، عالیہ شاہ ہمت کرتے بمشکل بول پائی تھی۔ مرتضیٰ شاہ کے پیچھے ہی ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، جنہوں نے آگے بڑھتے فوراً احان کا چیک اپ کیا تھا۔ ساتھ ہی اس کو انجیکشن لگاتے ان دونوں کو تسلی دی تھی۔ بھابھی، آپ اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دیں تاکہ اس کا بخار کم ہو سکے، ڈاکٹر سمیر نے سنجیدگی سے عالیہ شاہ سے کہا تھا، جنہوں نے ان کی بات پر عمل کرتے فوراً انٹرکام اٹھاتے ملازموں کو ٹھنڈا پانی لانے کا کہا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ شاہ کے ساتھ باہر جا چکے تھے۔ اس کا بخار رات کو جا کر اترا تھا۔ عالیہ شاہ وہیں سو رہی تھی۔ جب احان دبے قدموں سے ان کے قریب جاتا، ان کی پیشانی پر لب رکھتا، ان پر کمبل درست کرتا باہر نکل آیا تھا۔ وہ بے مقصد ہی سڑکوں پر کار دوڑا رہا تھا۔ وہ مریم کو سوچ رہا تھا جب اسی وقت سامنے سے آتے ٹرک پر اس کی نظر پڑی تھی، جو کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ احان نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھماتے کار کا رخ موڑا تھا۔ کار ٹرک سے تو بچ گئی تھی، لیکن درخت میں لگی تھی۔ وہیں دوسری طرف سے آتی کار اس کی کار کے بیک سائڈ سے ٹکرائی۔ اس کی کار اڑتی ہوئی اوندھی ہوتے نیچے گری۔ اتنے برے ایکسیڈنٹ پر لوگ وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ مرتضیٰ شاہ اور عالیہ شاہ کو بھی خبر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے کوما میں جانے کی خبر دی، جو ان دونوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔
ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ اس کو آج رخصت کر کے لایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی جلال افندی کے انتظار میں تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اب وہی سب سے اہم تھا اس کے لیے۔ سب کچھ بھلائے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلال افندی نے کمرے میں داخل ہوتے اسے سونے کے لیے کہا تھا۔ خود وہ فریش ہوتا اپنا موبائل لیے بالکنی میں چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اس کو جلال کی ہلکی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھیپس، کل ملتے ہیں۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ مریم اپنی قسمت پر ماتم کنا ہوئی تھی۔ وہ سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ جب ایک لڑکا آتے جلال کے سینے سے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مریم ٹھٹک سی گئی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی۔ دن گزرتے گئے، وہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ جلال صرف پہلا ہفتہ ہی رات کے وقت گھر آیا تھا، تب بھی وہ بالکنی میں ہی تھا، لیکن اب تو وہ گھر آتا ہی نہیں تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا، لیکن جلال نے اس پر التفات کی ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ اس نے سر سے بات کر کے اپنی کلاسز آن لائن کروا لی تھی۔ کشش سے اس کی بات ہی نہیں ہو پئی تھی، کیونکہ کشش کا موبائل کھو گیا تھا، جس وجہ سے اس نے سم بند کروا دی، اور اس کو مریم کا نمبر ہی نہیں پتہ تھا۔ اس کے گھر جا کر لے ہی سکتی تھی، لیکن پروجیکٹ میں اس قدر مصروف تھی وہ جا نہیں پائی۔ اس کو احان کے ساتھ ہوئے حادثے کا ورنہ ضرور بتاتی۔ مریم ابھی رات کا کھانا بنائے کمرے میں آئی تھی، جب سائڈ ٹیبل پر پڑا جلال کا موبائل رنگ ہوا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ جلال گھر آ چکا ہے۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ مجبوراً آگے بڑھتی موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی، جہاں میری جان کے ساتھ دل والا ایموجی تھا، کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جلال کا کسی کے ساتھ افیئر ہے۔ اس نے موبائل اٹھاتے کان سے لگایا۔ جان، آج تم آئے نہیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے آتی مردانہ آواز اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو بھی، کب سے میں ہی بول رہا ہوں۔ تم سے ملنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ آج کی رات تو میرے ساتھ ہی گزارو گے نا؟ دوسری طرف سے آواز پھر سے ابھری تھی۔ مریم کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس نے جلال کی کال کاٹتے موبائل کو کھولا تھا، جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے سارا فون کھنگال لیا تھا۔ گیلری میں جلال کی کسی مرد کے ساتھ نازیبا تصویریں دیکھتے اس کے تاثرات تنے تھے۔ وہ گے تھا، اس کا شوہر گے تھا۔ یا اللہ، اس نے اس کے لیے ایک سچی محبت کرنے والے کا دل توڑ ڈالا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اس کے دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ وہ وہیں بیٹھے چلی گئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ اس کا موبائل اگر یہاں تھا تو جلال خود کہاں تھا؟ وہ سارا کمرہ دیکھ چکی تھی، لیکن جلال نہیں تھا۔ جب اسے نیچے سے جلال کی آواز آئی، اس کے ساتھ اس کی ماں اور بہن کی بھی آوازیں تھیں۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے بابا کو کال کی تھی۔ بابا، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے اس دلدل سے نکال لیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ہی کال رکھ دی۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ بیگ اٹھائے نیچے آئی تھی۔ بیٹا، تم بیگ لے کر نیچے کیوں آ گئی؟ کہیں جا رہی ہو؟ جلال کی والدہ نے نرم لہجے میں استفسار کیا تھا۔ یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، جس کے کرتوت مجھے یہ کرنے پر مجبور کریں، وہ تنفر سے بولی تھی۔ اتنے میں ہی قدیر صاحب اور رابعہ بیگم بھی وہاں داخل ہوئے۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، فضا بیگم نے نرم لہجے میں ہی کہا تھا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی قدیر صاحب کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کی حرکت پر جلال نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مریم اس کے بارے میں جان گئی ہے۔ مریم میری جان، کیا ہوا ہے؟ آپ سب کچھ بتائیں گے؟ قدیر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بابا، جلال نارمل نہیں ہے۔ وہ کیسے بتاتی؟ والد کے سامنے اس کا شرم و لحاظ باقی تھا۔ مریم میری جان، آپ بلا جھجک اپنے بابا سے کوئی بھی بات کر سکتی ہیں، آپ جانتی ہیں نا؟ قدیر صاحب نے اس کو اچانک خاموش ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ بابا، اس کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ بولتی ہوئی قدیر صاحب کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے۔ کیا لڑکی دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میرے بیٹے پر کیسا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ فضا بیگم نے آگے آتے کرخت لہجے میں کہا تھا، جب اس نے جلال کا موبائل کھولتے ان کے سامنے کیا۔ فضا بیگم کی پھٹی آنکھیں رہ گئی۔ جب قدیر صاحب نے بھی موبائل میں سب دیکھا، وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔
جلال نے غصے میں اسے وہیں 3 طلاق دے دی۔ اس نے اس کا راز کھول دیا تھا جو وہ سالوں سے سب سے چھپاتا آ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا سب ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن اس سے کچھ نہیں چھپا پایا تھا۔ قدیر صاحب نے خلا کے پیپرز بنواتے اس کے سائن کروا دیے تھے۔ جب جلال نے بھی سائن کرتے وہ کورٹ میں دے دیے۔ اس کی طلاق کو 5.5 ماہ گزر گئے تھے۔ اس بیچ اس کی زندگی میں بہت کچھ بدلا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اب گھر میں ہی رہتی تھی۔ قدیر صاحب تو اپنے لیے ہوئے فیصلے پر ہی پچھتا رہے تھے۔ رشتہ داروں میں جیسے ہی طلاق کا پتہ چلا، وہ سب باری باری اس کے زخم ادھیڑنے آئے تھے۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ طلاق یافتہ لڑکی سے کوئی بھی کنوارا شادی نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ اس کی خود کی خالہ کے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، کسی کے آنے پر بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اب بھی دروازہ بند تھا۔ وہ اندر بیٹھی تھی جب اس کو بیل سنائی دی۔ باہر کوئی آیا تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب گھر تھے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھی، ضرور پھر کوئی ان کے زخم تازے کرنے آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ ان لوگوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ قدیر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، مرتضیٰ شاہ۔ قدیر صاحب نے حیرت سے ان کا نام لیا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ قدیر صاحب انہیں کیسے نہ پہچانتے؟ مرتضیٰ شاہ اور عالیہ شاہ دونوں آئے تھے وہاں۔ جی، مرتضیٰ شاہ نے سر کو خم دیا تھا۔ قدیر صاحب نے ان کو بٹھاتے ہوئے رابعہ بیگم سے چائے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پاس بیٹھے۔ رابعہ بہن، ہمیں آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عالیہ شاہ نے ان کا ہاتھ پکڑ دی، انہیں وہیں بٹھا لیا۔ رابعہ بیگم انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ہم آپ کی بیٹی مریم کے سلسلے میں آئے ہیں، عالیہ شاہ نے بات شروع کی۔ وہ دونوں انہیں حق دک سے دیکھنے لگے۔ ہم سمجھے نہیں، قدیر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ ہم اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں اپنے بیٹے احان کے لیے۔ میں آپ سے کچھ چھپاؤں گی نہیں۔ احان مریم کا یونیورسٹی فیلو ہے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم آپ کے پاس بہت پہلے آنا چاہتے تھے۔ جب ہمیں پتہ چلا آپ نے مریم کی شادی طے کر دی ہے، ہم پیچھے ہٹ گئے، پر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پہلے جو ہوا وہ سب بھول جائیں۔ ہم اپنے بیٹے کو اس کی خوشی دینا چاہتے ہیں۔ عالیہ شاہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کشش اور فیضی سے انہیں اس کی طلاق کی خبر ملی تھی۔ کشش اس کا نمبر لینے اس کے گھر آئی تھی۔ جب سامنے ہی اسے وہ خود مل گئی تو اس سے بات کرتی اسے سب تفصیل پتہ چلی تھی۔ جو فیضی سے رشتہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ فیضی احان کو دیکھنے ہاسپٹل گیا۔ وہیں عالیہ شاہ نے فیضی سے پوچھا تھا کہ احان کس سے محبت کرتا ہے۔ جب فیضی نے احان اور مریم کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا اور مریم کے ساتھ ہوا واقعہ بھی، عالیہ شاہ نے تب تو کچھ نہیں کہا، لیکن احان کل ہی ہوش میں آیا تھا۔ عالیہ شاہ اسی وقت کی منتظر تھی۔ وہ اگلے دن ہی احان کا رشتہ لے کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ قدیر صاحب اور رابعہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا اپنی بیٹی پر گزری قیامتوں پر افسردہ ہوں۔ ہمیں منظور ہے، رابعہ بیگم نے سنجیدگی سے قدیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جن کا خود بھی یہی جواب تھا۔ مرتضیٰ شاہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ ان کے حوالے سے تو وہ ہر طرح سے مطمئن تھے۔ ان کو الگ ذات سے مسئلہ ضرور تھا، پر اپنی بیٹی کی خوشی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس لیے مرتضیٰ شاہ کے دیکھنے پر وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ اسی ہفتے ہم بارات لے کر آئیں گے اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، مرتضیٰ شاہ نے مسکرا کر بولا تھا۔ وہی رابعہ بیگم کے کہنے پر ماورا مٹھائی لے کر آئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ کافی دیر معاملات طے کرتے مرتضیٰ شاہ اور عالیہ شاہ جا چکے تھے۔ مریم کو ان لوگوں سے اتنا بتایا گیا تھا کہ اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پر اس بار بھی وہ سر جھکا گئی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ نکاح والے دن ہی اسے پتہ چلا کہ وہ احان مرتضیٰ شاہ کی محرم بنی ہے۔ دل کے کسی کونے میں سکون سا اترا تھا۔ رات احان کی قربت میں وہ خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی۔ احان کے پوچھنے پر جب اس نے سب سچ سچ بتایا تو احان کا دل کیا تھا جا کر اس جلال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پر مریم نے اس کو اپنی قسم دے کر خاموش کروا دیا۔ احان اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جو احان کے لیے سکون کا باعث بن رہی تھی۔ تبھی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی کہ مریم کے گھر والے آئے ہیں۔ وہ دونوں نیچے جا کر سب سے ملے تھے
اس کے چہرے پر چمک دیکھتے قدیر صاحب اور رابعہ بیگم مطمئن ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ چلے گئے تو احان اس کو لیے پارلر آ پہنچا تاکہ وہ ولیمے کے لیے تیار ہو سکے۔ میرو آپ اندر جائیں، آپ کا ایڈریس اور سب چیزیں اندر ہی ہیں۔ احان نے پارلر کے سامنے کار روکتے ہوئے کہا تو مریم اس بات میں سر ہلاتی اترنے لگی۔ جب اس کی کلائی احان کے ہاتھ میں آئی تھی، مریم نے پلٹتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرو جان، اپنے شوہر کا ہی کچھ خیال کر لیں، بیچارہ کب سے آپ کی نظر کرم کا منتظر ہے۔ اس کو اپنی جانب کھینچتے وہ اپنے سینے سے لگا گیا۔ کار کے شیشے ٹینٹڈ تھے، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ساری رات آپ پر نظر کرم کی ہے۔ مریم نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ گزری رات نے آپ کے لیے میری تشنگی مزید بڑھا دی ہے، وہ کہتا ہوا بنا وقت ضائع کہ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ مریم کی سانسیں اچھی طرح خود میں اتارتے اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ وہ شرمائی سے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ جائیں ورنہ میں یہیں سے واپس لے جاؤں گا، اور پھر ممکن ہے کہ ولیمہ میں دلہا دلہن ہی موجود نہ ہو۔ اس کو اپنے سینے پر سر ٹکائے سانسیں بحال کرتا دیکھ کر بولا۔ مریم جھٹکے سے پیچھے ہٹتے کار کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ اس کے پارلر میں داخل ہونے تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ اندر چلی گئی تو احان اپنی کار بھگا لے گیا۔ 3 گھنٹے بعد وہ وہاں واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا بلیک کلر کے 4 پیس میں ملبوس شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ کار سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے 2 لڑکیوں کے ساتھ مریم باہر آتی نظر آئی۔ احان سب کچھ بھلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں لڑکیاں مریم کو لیے اس کے قریب آ پہنچی تھی۔ احان نے ہوش میں آتے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھاتے وہ دونوں ہال کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے ہال میں ان کا ولیمہ رکھا گیا تھا۔ سب لوگ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کا ویلکم کیا گیا تھا۔ احان اسے لیے اسٹیج تک آ گیا۔ وہاں بٹھاتے وہ خود جا کر قدیر صاحب اور رابعہ بیگم اپنے چھوٹے سالہ سالی سے ملا تھا، پھر ان کو لیے اسٹیج کی طرف چل دیا جہاں اس کے والدین اس کی بیوی سے مل رہے تھے۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ احان بار بار اس کو چھیڑا تھا اور وہ سرخ پڑ رہی تھی، جس کو دیکھتے احان سے ضبط کرنا محال ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد فنکشن ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن فنکشن اپنے وقت پر ہی ختم ہوا تھا، جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی میرو جان پگ پھیرے کی رسم کے لیے اپنے گھر جانے والی ہے۔ اس نے بیچاری نظروں سے مریم کو دیکھا تھا، لیکن وہاں صاف نو لفٹ کا بورڈ سجا دیکھ کر وہ خود بھی اس کے ساتھ تشریف لے گیا۔ باقی سب تو اس کے آنے پر بے حد خوش تھے، لیکن مریم کی جان ہوا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی احان اس کی جان نہیں چھوڑنے والا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ احان نے اس کی ساری رات جان نہیں چھوڑی تھی۔ مریم اس کی پناہوں میں اپنا آپ بھول رہی تھی۔ وہ گزرتے دنوں کے ساتھ احان کی دیوانی ہو رہی تھی۔ احان نے اسے ٹوٹ کر عشق کیا تھا، تو اب مریم اس کے عشق سے عشق کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے رنگ میں رنگتی چلی گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد ضروری ہو چکے تھے۔ مریم کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی۔ اس کی زندگی میں گویا بہار اتر آئی تھی۔ احان نے اپنا آخری سمیسٹر دوبارہ پورا کیا تھا۔ اس کا سمیسٹر فیضی نے فریز کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اب وہ مرتضیٰ شاہ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ ان کی خوشی مزید دوگنی ہو گئی تھی جب انہیں یہ خوشخبری ملی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ سب لوگ ہی بے حد خوش تھے۔ ان کی خوشحال زندگی میں ایک بیٹے کی آمد نے بے حد خوبصورت اضافہ کیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔